إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برادران اسلام، حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں اور عزیز بچوں، اسلام میں نکاح کو انسان کی بنیادی ضرورت کہا گیا ہے، اور اسلام چونکہ دین فطرت ہے، جو فطرت تقاضا کرتی ہے اسلام کے نظام ایسے ہی بنایا گیا ہے، اور عملی جامہ پہنانے کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کو اس دار فانی کے اندر مبعوث کرتا رہا، اور انہوں نے عملی شکل میں اللہ کے نظام کو دنیا والوں کے سامنے رکھا، اور ان کی زندگی کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی مکمل زندگی فطرت کے مطابق ہوا کرتی تھی۔ کسی نبی کا عموماً کوئی بھی ایسا کام آپ نہیں پائیں گے جو فطرت کے خلاف رہا ہو۔ مثلا شادی نکاح کو یہ انسان کی فطرت قرار دیا گیا ہے۔ کسی نبی کی زندگی آپ اس فطرت کے آگین میں نہیں پائیں گے کہ انہوں نے یہ کہا ہو کہ شادی نہ کرنا یہ بہت ثواب کا کام ہے، نہیں آپ کو ملے گا۔ اور انہی چیزوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، کہ لوگوں ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے ہیں۔ اللہ نے بظاہر نبی کو خطاب کیا اور کہا
دنیا کے اندر صرف آپ رسول نہیں آئے ہیں، آپ سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں، اور ان کی زندگی کا معاملہ یہی تھا وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور ہم نے ان کو بھی بیوی اور بچے عطا کیے تھے۔ کیوں؟ انبیاء کی زندگی فطرت کے مطابق ہوتی ہے، نیچر کے مطابق ہوتی ہے، بنیادی ضروریات کو عملی جامہ وہ پہنا کر زندگی گزارتے ہیں۔ تو کہا گیا چونکہ یہ بنیادی ضرورت ہے، انبیاء کرام بھی دنیا کے اندر آتے تھے اور شادیاں کرتے تھے، ان کے پاس بیوی بچے ہوا کرتے تھے۔ اس لیے اس فطرت کے خلاف آپ جاؤ گے تو نتیجہ خراب نکلے گا، اس نیچر کے خلاف اگر قدم اٹھاؤ گے تو حالات خراب ہوں گے، اس نظام کے علاوہ اگر کوئی اور نظام کو اپنے اوپر مسلط کرو گے تو جھیلنا پڑے گا۔ اور اس بات کو آج دنیا بھی مانتی ہے کہ جنہوں نے اس فطرت سے بغاوت کی ہے ان کے نسلوں کو خطرہ ہو گیا، ان کی زندگی ایک جانور سی زندگی بن کے رہ گئی کہ نہ بڑھاپے کا پتہ، نہ جوانی کا پتہ، نہ خاندان کا پتہ، نہ اولاد کا پتہ، نہ بیوی بچوں کا پتہ۔ یہ کس کی زندگی ہوتی ہے؟ یہ انسان کی زندگی نہیں ہوتی ہے، یہ جانوروں کی زندگی ہوتی ہے۔ تو یہ نیچر ہے، یہ ضرورت ہے، یہ فطرت ہے۔ اسی لیے اسلام نے نظام دیا ہے کہ بھئی شادی بیاہ ہونا چاہیے، نکاح کا اہتمام ہونا چاہیے، کیونکہ یہ دین فطرت بھی ہے اور انسان کا نیچر بھی ہے۔ یعنی اس کے بغیر دنیا کی زندگی منظم طریقے سے چل نہیں سکتی ہے۔ اور میں بارہا کہتا ہوں، جو چیز انسان کی نیچر ہوتی ہے، فطرت ہوتی ہے یا ضرورت ہوتی ہے، اس کو اسلام بہت آسان بنا کے رکھتا ہے، بہت آسان بنا کے رکھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس کو مشکل بنایا جائے گا تو اس کا وکلپ شیطان دے دے گا، اس کے اگین کا راستہ دکھا دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے شادی بیاہ کو بہت آسان بنا کے رکھا ہے۔ آپ کو ایک واقعہ حدیث کے حوالے سے سناتا چلوں، اس واقعے کا مفہوم جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے، مشہور صحابی رسول ہے۔ آپ دیکھیں اس واقعے میں کئی نصیحتیں آپ کو مل سکتی ہیں، اور مین جو میسیج ہوگا وہ یہ کہ اسلام نے تو شادی کو اتنا آسان بنا کے رکھا ہے اور ہم نے کتنا اس کو مشکل بنا دیا۔ تو نتیجہ کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کہ غزوہ بنی مستلق سے جب وہ واپس آ رہے تھے، یہ غزوہ جس کو بنی مستلق کے نام سے جانا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس غزوے میں شریک تھے۔ جب آ رہے تھے تو قافلہ اپنے اپنے سواریوں پر آ رہا تھا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی سواری کے لیے ایک اونٹ تھا یا اونٹنی تھی، لیکن ان کا معاملہ کیا تھا؟ وہ اونٹ یا اونٹنی تھوڑی سست تھی، کاہل تھی یا لاغر تھی، وہ عام لوگوں کے ساتھ چل نہیں پا رہی تھی، جس کا نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ جابر رضی اللہ عنہ مسلسل قافلے سے پیچھے رہ جایا کرتے تھے۔ قافلے آگے چلے جاتے وہ پیچھے رہ جاتے، کیونکہ سواری اتنا دوڑ نہیں پاتی تھی، چل نہیں پاتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جابر کے پاس آئے اور پوچھا کیا معاملہ ہے، تم بار بار پیچھے ہو جاتے ہو، قافلہ آگے نکل جاتا ہے۔ تو نے کہا اللہ کے رسول یہ ہماری اونٹنی بزبان حال مفہوم تھوڑی سست ہے، کمزور ہے، لاغر ہے، چل نہیں پاتی ہے، تو میں بار بار پیچھے ہو جایا کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جھاڑی سے ایک ڈنڈا توڑا، لکڑی،
اور चाबुक की तरह उस ऊँटनी को लगा दिया, यानी इससे कहते हैं डंडे से तंबीह कर देना ताकि उसके अंदर एनर्जी आ जाए। और गालिबन दुआ भी आपने की होगी। और उसके बाद वो ऊँट या ऊँटनी की रफ्तार काफी बढ़ गई, और इतनी बढ़ गई कि जो काफिले की सबसे पीछे रहा करती थी वो ऊँटनी अब काफिले के से आगे भाग रही, बिल्कुल हवा हो गई। चुनांचे जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जाबिर मामला तो बड़ा उल्टा हो गया, पहले तुम बहुत पीछे रहा करते थे, अब बहुत आगे निकल जा रहे हो। तो उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल ये आपकी बरकत, आपकी दुआएं और आपकी हिकमत का नतीजा है, वरना ये ऊँटनी में दम तो था नहीं। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जाबिर तो क्या इस ऊँटनी या ऊँट को बेचोगे, और मैं खरीदना चाहता हूँ। तो जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, अल्लाह के रसूल बेचने की क्या बात है, आप ले लीजिए, मेरे तरफ से आपके लिए हदिया। जाहिर सी बात, सहाबे कराम थे, सब कुछ निछावर था नबी के लिए, बच्चे की सारे की ज़रूरत थी, इतनी लंबी चौड़ी तकरीर करने की ज़रूरत नहीं थी। तो अल्लाह के रसूल ने कहा, नहीं जाबिर मैं इसको खरीदूंगा, ऐसे नहीं लूँगा, इसका दाम बताओ, रेट बताओ। तो उन्होंने कुछ बताया, एक औकिया इस तरह का जो तकरीबन 40 दीनार व दिरहम बनता होगा। तो अल्लाह के रसूल ने कहा, जाबिर रेट थोड़ा ज़्यादा लगा रहे हो और कुछ कम कर दो। तो ने कहा, अल्लाह के रसूल आप जो मुनासिब समझे वही लगा लीजिए। भाई इस तरह भाई वो सिरा में मोल भाव होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह के रसूल ने कहा, चलो चलो मैं उतने में खरीद लेता हूँ और मैं मदीना में पहुँच करके इस ऊँटनी या ऊँट की कीमत मैं तुम्हें चुका दूँगा। तो सौदा हो गया। अब जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ऊँट या ऊँटनी से उतर कर पैदल चलने लगे मदीना की तरफ। तो अल्लाह के रसूल ने कहा, ये क्या कर रहे हो, तुम पैदल चले जाओगे मदीना तक, अभी हम सफ़र में हैं। तो जाबिर ने कहा, अल्लाह के रसूल मैं तो सवारी बेच चुका हूँ, आप खरीद चुके हो, ये आपके हवाले, और अल्लाह के सहारे में चलता हूँ। तो अल्लाह के रसूल ने कहा, नहीं इस ऊँट या ऊँटनी पर बैठो और मदीना पहुँचो, मदीना पहुँचने के बाद इस ऊँट या ऊँटनी की कीमत मैं चुकाऊँगा और ये ऊँट या ऊँटनी हमारे हवाले कर देना। बात इस तरह होगी। मदीना पहुँचे, चुनांचे ऊँट या ऊँटनी को जाबिर ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले किया, और उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कीमत दी। और उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर अता कहा, ये कीमत भी रख लो और ये ऊँट या ऊँटनी भी रख लो, दोनों दे दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें बड़ी हिकमतें होंगी। चुनांचे ये सारा काम हो गया। गोया जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ऊँट भी या ऊँटनी मिल गई और उसकी कीमत भी मिल गई। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत का आलम था। आप तो बहुत सखी थे, आपकी सखावत का तजर्बा आप नहीं कर सकते। चुनांचे उसी सफ़र का वाक़या है कि जब आप साथ में चलते थे, तो चूँकि जाबिर एकदम नौजवान आदमी थे, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अय जाबिर तुम्हारी शादी हो गई? तो ने कहा, अल्लाह के रसूल अभी मैं शादी किया हूँ। जवान थे, तो जवानों की ज़िंदगी में शादी बहुत अहम होती है। और नोट करें, अगर जवानों की ज़िंदगी तकवे से खाली है तो शादी ब्याह के मौके पर कोई कमाई का लाल शैतानी काम और ड्रामों से बचा नहीं पाएगा अगर वो तकवे की जिंदगी से खाली है। क्योंकि जवानी एक जुनून होता है, जवानी फितने की जड़ होती है। अगर खशियत इलाही से जवानी खाली है तो शैतान गेम खेल देगा, कोई नहीं बचा पाएगा। इसलिए जवानों, जवानी की कदर करो और अपने अंदर अल्लाह का खौफ पैदा करो। तो जवान थे, ऐसे मैं भी जवानों से मिलता हूँ तो आमतौर पर किसी अजनबी जवान यही सवाल करता हूँ कि शादी हो गई, यही सवाल। क्यों यार, वो जवानी किस काम की? जवानी की एक खुराक है, बुनियादी खुराक है, और वो शादी है, ब्याह है। और ये पूछने का नतीजा होता कभी कभी कहीं रिश्ता भी अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता है। तो अल्लाह के रसूल ने पूछा, जाबिर शादी होगी? उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल अभी मैं तो किया हूँ। तो फिर आपने पूछा कि बाकरा से किए हो या सैयबा से? बाकरा मतलब कुंवारी से, या कोई बेवा और मुताल्लका से किए हो? तो उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल मैं एक सैयबा यानी कोई बेवा या मुताल्लका उम्र दराज औरत थी, उससे मैंने निकाह किया है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि भाई किसी बाकरा से करते, उम्र वाली से करते, कुफू जिसको यानी ताल में रिश्ते में बैठे, तुम भी जवान, तुम्हारी घरवाली जवान, इससे में ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं।
کوئی معیوب بات نہیں ہے۔ تو ہم نے کہا ایسا کرتے، تو نے کہا اللہ کے رسول مسئلہ یہ تھا کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا، میرے چھوٹے چھوٹے بھائی اور بہنیں ہیں، اور اگر ایسے ہی کم عمر کی کوئی میں عورت لے کے آتا تو ان کا سنبھالنا میرے لیے دشوار ہوتا، اس لیے میں تھوڑی ایک عمر دراز عورت سے نکاح کیا تاکہ میرا بھی گزارا ہو جائے اور بچوں کو سنبھالنا ہو جائے۔ کہاں گئے ایسے لوگ؟ ہے کسی کو فکر؟ حالات تو اتنے خراب ہیں کہ اگر اتفاق سے گھر والی کا انتقال ہو جائے اور دوسری گھر والی آ جائے نا، تو پہلے گھر والی کے جو بچے ہوتے ہیں بڑے خطرناک کے موڑ پہ آ جاتے۔ یہ حالات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یا تو بھائی اور بہنوں کا جوان بھائی ہے، وہ کہہ رہا بیوی میں ایسے لاؤں گا جن کی دیکھ ریکھ کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، اور چونکہ مناسب بات تھی اور اسلام میں جائز بھی ہے، لیکن اچھی فضیلت ایک الگ چیز ہے اور مجبوری ایک الگ چیز ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کی۔ خلاصہ یہ کہ جابر رضی اللہ عنہ کی شادی ہو گئی اور نبی کو پتہ بھی نہیں چلا، سفر میں چلے گئے پھر بھی نہیں پتہ چلا، غزوے سے جب آئے تب آپ کو پتہ چلا کہ بھئی جابر کی شادی ہو گئی۔ کتنی سادگی سے انہوں نے شادی کی اور نبی کو پتہ نہیں چلا۔ اللہ، ہمارے یہاں ہم ملک کے ایک کونے میں ہوں اور ہمارا کوئی رشتہ دار ملک کے دوسرے کونے میں ہو تو شادی میں اس کا پہنچنا کمپلسری ہوتا ہے، یہ حالات، اور اس کے لیے ایڑی سی چوٹی جوڑ لگانی پڑ جائے، سود اور بیاج میں پیسے لینے پڑ جائے، قرضے میں ڈوبنا پڑ جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، یہ حالات ہے نا ہمارے۔ اللہ کے بندو، اسلام میں شادی بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، وہ ہم نے مشکل بنا دیا، نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ اللہ کے بندو، اگر شادیوں کو مشکل بناؤ گے، ایک حلال کام ہے، حلال کام ہے، تو حرام کے دروازے کھلیں گے، آسان ہو جائے گا۔ یہی ہے، شادیوں کو ہم نے کتنا مشکل بنا دیا آپ کو پتہ ہے؟ ایک آدمی اس حالات میں جو تھوڑا دنیا داری کے مزاج میں واقف ہے، اس کے اندر وہ ایمان نہیں کہ جو ہر رسم سے ٹکرا جائے، ہر موڑ پہ ٹکرا جائے، وہ ایمانی جذبہ نہیں ہے نا۔ اس سے پوچھو کتنے پاپڑ بیلنے ہیں شادی اور بیاہ کے لیے، اور اس کے بعد اتنا مشکل ہو گیا، اتنا مشکل ہو گیا، نتیجہ کیا ہو گیا؟ یہ حلال کا راستہ تھا، شادی ایک حلال کا راستہ تھا، اس کو ہم نے مشکل بنا دیا، نتیجہ کیا ہو گیا؟ حرام کے راستے کھل گئے، بے حیائی عام ہو گئی، زنا عام ہو گیا، بدکاری عام ہو گئی، ریپ کے واقعات عام ہو گئے۔ کیوں؟ یہ نیچر ہے کہ جب بھی حلال کا راستہ بند ہوگا تو حرام کا راستہ کھلے گا، شیطان کھولے گا۔ اور آپ دیکھیں، آپ کتنے بڑے دیندار ہیں، آپ کو بھوک لگی ہو، آپ کے سامنے کھانا بھی پڑا ہو، اب اگر آپ کو پیٹ حلال طریقے سے نہیں بھر رہا ہے نا، ہم مولوی صاحب کتنی بھی فضیلت کی باتیں کریں، ایک نہ ایک دن شیطان آپ کو آمادہ کر دے گا کہ کیوں اتنی مغز ماری کرے ہو، کیوں تڑپ رہے ہو یار، سامنے کھانا پڑا، کھا لو نا، پھر بعد میں دیکھا جائے گا۔ جوانوں کی جوانی ایک بھوک ہے، اس کو خوراک چاہیے، اور اس کے لیے اسلام نے حلال راستہ دکھایا ہے۔ ہم نے حلال راستے کے حصول کو اتنا مشکل بنا دیا، نتیجہ یہ ہو گیا جو ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے، اور اگر ہم نے اس پر غور خوض نہیں کیا تو اور نتائج خطرناک نکل سکتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ آدمی کو جب بھوک لگ جائے نا تو تاخیر نہیں کرنی چاہیے، کھانا کھاؤ۔ کیوں؟ جب بھوک لگی تو کھانا کھاؤ، یہی تو ہے بھائی، دوپہر کا ٹائم، کھانے کا ٹائم، بھوک لگی، تاخیر کیوں کر رہے ہو؟ آپ دیکھیں، اسی لیے غالباً ایک حکمت کی بات جو سمجھ میں آ جائے کہ افطار کا جب ٹائم ہوتا ہے نا تو افطار کے ٹائم سے پہلے پہلے اللہ روک کے رکھتا ہے، نہیں کھا سکتے، لیکن کہا کہ جیسے پرمیشن ملے، بھوک لگی اب تاخیر مت کرو، کیونکہ تاخیر کرو گے نتائج خطرناک نکلیں گے۔ تو ایسے کسی کا قول ہے کہ 3 چیزوں میں، اور اسلام کے اگر آپ مزاج تلاش کریں گے تو وہ بھی یہی ملے گا کہ 3 چیزوں میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 1، نماز میں، نماز میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ نماز کا ٹائم ہو گیا نا، تاخیر کیوں کر رہے ہو؟ کیوں؟ نماز کا ٹائم ہو گیا، اب نماز جس نماز کا ٹائم ہو گیا وہ آپ پر فرض ہو گئی، اب فرض ہو گئی نا، آپ تاخیر کر رہے ہو، کیا پتا تاخیر کرتے کرتے آپ کا ٹکٹ کٹ گیا،
تو وہ جو فرض ہو چکا وہ آپ کے ذمہ باقی رہ گئے نا، اس کی بھرپائی کہاں سے ہوگی؟ تو نماز کا ٹائم جب ہو جائے تو یہ مزاج ہے کہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ بھائی ہمارے اوپر نماز فرض ہوگی تو ہم جوانی اور بڑھاپے اور بیچ والی جوانی اور بڑھاپے کے آگے انتظار نہیں کرنا چاہیے، کوئی گارنٹی آگے نہیں ہے، تو نماز کا ٹائم ہو جائے تاخیر نہیں۔ دوسری چیز کہ جنازے میں بھی تاخیر نہیں کرنی چاہیے، وہ بھی حدیث سے بھی ہے کہ بھائی جو آدمی مر جائے اس کو جلدی قبرستان میں پہنچاؤ۔ کیوں؟ اگر وہ اچھا ہے تو جلدی اس کو اس کے اچھائی کا بدلہ ملنا چاہیے نا، اور اگر برا ہے تو ایسے برے کو گھر میں رکھنے کی کیا ضرورت ہے یار، اس کو جلدی گھر خالی کرو۔ تو جنازے میں بھی تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اور تیسری چیز، شادی میں بھی تاخیر نہیں کرنی چاہیے، شادی میں بھی تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے یہاں عجیب کہانی ہے، 25-25 سال 30-30 سال کے ہو رہے ہیں، 35-35 سال کے 40-40 سال کے جوان ملتے ہیں شادی میں، اور شادی کا اگر تذکرہ کر دو ان کے پاس تو پتہ نہیں، ایسا لگتا ہے کہ آپ کس دنیا میں آ گئے ہو، شادی بھی ہے، ایک دم انگریز بن کے جینا چاہتے ہیں، انگریزوں کے نقش قدم پر اللہ کی مدد نوٹ کرو، وہی حال ہوگا جو ان کا ہوا۔ یہ جو لوگ شادی بیاہ کو سمجھتے ہیں کہ ایک مصیبت، اور جا کر ان کی زندگی سے پوچھو، بڑھاپا بڑا مشکل ہو رہا ہے ان کا گزرنا، کرتا نہیں ہے۔ بڑھاپے میں اولاد چاہیے، اولاد، بڑھاپے میں کون سا اولاد؟ شادی نہیں کرو گے اولاد کہاں سے ہوں گے بھائی؟ اور اپنی ہی اولاد ہوتی ہے جو آپ کو ہر قدم پر سہارا بن سکتی، اور وہ بھی لائق بنی تو نالائق اگر ہے نا تو اپنی اولاد بھی کام نہیں آتی، تو دوسرے کی اولاد کہاں سے کام آئے گی؟ تو تیسری چیز جو کسی نے کہا کہ نکاح میں بھی جلدی کرنا چاہیے۔ اللہ کے بندو، نکاح ایک ضرورت ہے، اس کے لیے بہت زیادہ آرزو اور تمنائیں مت پالو، یہ سمجھو کہ دنیا کی ضرورت ہے، نرم گرم کرو، جڑ جاؤ کسی رشتے میں اور اسی میں خیر ہوگا۔ میں ماں اور بہنوں کو کہا کرتا ہوں، ان کے جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہے ان بہنوں سے کہا کرتا ہوں، بہت زیادہ خواب دنیا کے اندر مت دیکھو، آپ کو اپنے حساب سے نہیں ملتا تو بلا حساب والے سے جڑ جاؤ۔ کیا یار، زندگی میں شادی ہوئی، نکاح ہوا، 2-4 بچے ہو گئے، زندگی گزر گئی۔ کبھی کبھی شوہر نالائق ہوتا ہے لیکن اولاد ہو جاتی ہے نا، اس اولاد کے سہارے پر اس عورت کا گزارا ہو جاتا ہے، ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے۔ وہ عورت، وہ ماں جس کے اولاد بھی نہیں، شوہر بھی نہیں، وہ کیسے اس کی زندگی گزرے گی؟ اس لیے دنیا کے اندر سادگی اختیار کرو، نرم گرم کسی رشتے میں جڑ جاؤ اور اپنی زندگی دنیا کے اندر گزار لو۔ جتنا زیادہ ہم شادیوں میں ڈیلے کریں گے نقصان ہوگا، آپ کو بیماریاں پکڑیں گی، نفسیات کہ آپ مریض بن جائیں گے، یہ سارا کام ہوگا۔ تو اسلام کے مزاج شادیاں جلدی ہونی چاہیے۔ اسی طرح شادیوں میں آسانی ہونی چاہیے، آسانی۔ ہم نے غیروں کے نقش قدم پر چل کر اس کو مشکل بنا دیا۔ آسانی کا مطلب فالتو رسموں میں مت الجھو، مگنی کی رسمیں، مہندی کی رسمیں، ہلدی کے، اللہ کیا ہو گیا یار، پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ یہ ہمارے گھروں میں اس وقت جو شادیاں ہوتی ہیں وہ عبد الرحمان کی شادی ہو رہی ہے یا کسی غیر مسلم کے گھر میں شادی ہو رہی ہے۔ سادگی اختیار کرو، اسی میں خیر ہے، کچھ ہی ناکوں نہیں کٹے گی، بس ایک دن ہوتا ہے یار، یہ تو بعد میں وہی لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں کہ بندے نے شادی کی۔ ابھی ایک صاحب نکاح پڑھوائے مسجد میں، اس وقت ہو سکتا ہے ان کو ہی دقت آ رہی ہوگی، لیکن بعد میں سوشل میڈیا پر سب لوگوں نے تعریف کی کہ اس مالدار آدمی نے مسجد میں نکاح پڑھوا کر کے مثال قائم کر دی ہے، سادگی سے شادی کر کے مثال قائم کی ہے۔ بعد میں لوگ تعریف بھی کرتے ہیں، اچھے بھی مانے جاتے ہیں۔ یہ دکھاوے 2 دن کی بات ہوتی، تیسرے دن بھی نہیں چلتی۔ برائیاں لوگ کرتے ہیں کہ اس نے تو غریبوں کا جینا دوبر کر دیا ہے۔ تو اللہ کے بندو، شادی سادگی سے کرو اور ان سارے رسمیں مت پڑھو۔ اور تیسری چیز، نکاح کا مقصد ہے پاکیزگی۔ بھائی نکاح سے آدمی کہا جاتا ہے، نکاح آدمی کرتا ہے تو اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ شیطان کے ہتھ کنڈے اب اس پر اتنے نہیں چل پاتے ہیں جتنا نکاح کے بغیر چلتے ہیں۔ اس لیے ہر جوان سے پوچھو، ان کی جوانی کی زندگی جو موڑ ہوتی ہے وہ کتنی خطرناک ہوتی ہے۔ تو نکاح کے جو مقاصد اس میں سے پاکیزگی، اور وہ نکاح آپ کے لیے پاکیزگی کی باعث کب بنے گی؟ جب آپ کے کام بھی پاکیزہ ہوں گے۔ آپ نکاح کرتے ہیں، مقصد ہے پاکی حاصل کرنا، اور خرافات سارا کر رہے ہیں، رسمیں کچھ نہیں چھوڑ رہے ہیں، جہالت کے سارے کام ہو رہے ہیں، شیطان کے سارے ڈرامے ہو رہے ہیں۔ اس نکاح کے موقع پر جو برکت کا کام ہے،
جو پاکیزگی کا سامان ہے اس میں ہم ساری گندگیاں کرتے ہیں، ساری خرافات کرتے ہیں، وہ باعث برکت کیسے ہوگی؟ بس لوگ کہتے ہیں یار شادی کیا اور شادی کہتے تھے یہ برکت والی ہے، ہماری شادی کے بعد تو مصیبت بن گئی۔ تو ایک بات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں ایسا نہیں اس برکت کے نام پر آپ نے اسلام کا جنازہ پڑھایا ہے، آپ نے دھجیاں اکھاڑی بکھیری ہیں، آپ نے اسلام کا پورا کچھ بھی خیال نہیں کیا ہے، تو بسا اوقات اللہ رب العالمین بطور سزا بھی یہ ساری چیزیں ڈال دیتا ہے۔ تو اللہ کے بندو شادیوں کو آسان بناؤ اور رسموں سے کے پیچھے مت بھاگو، اور پاکیزگی کا سامان ہے کہ اسے پاکیزہ ہی بنا کے رہنے دو، اس میں خرافات مت ڈالو۔ پاکیز کا مطلب اسلام سادہ ہے، سادگی کو اختیار کرو، اسی میں سکون ملے گا۔ جتنا زیادہ رنگین دنیا میں رنگینیوں کو تلاش کرو گے نا، قبر تک، مرنے تک آپ